جناب مراد سعید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. جی مراد سعید صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب دو تین اہم ایشوز کے اوپر یہاں پہ بات ہوئی اپوزیشن کی طرف سے. ایک پرائم منسٹر صاحب کا جو یو ایس وزٹ تھا اس کے حوالے سے، اور جو پرسوں پاک فوج کے 10 جوان شہید ہوئے اس کے حوالے سے بات ہوئی، اور تیسرا اپوزیشن اور جیل کے اندر جو کچھ اپوزیشن کے لوگ ہیں اس کے حوالے سے بار بار بات ہو رہی ہے. پہلے تو پوری قوم کو اپنے شہیدوں کے اوپر، اپنے پاک فوج کے اوپر فخر ہے، اور پاکستان فوج کے 10 جوان شہید ہوئے پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے اور یہاں پہ امن قائم رکھنے کے لیے. پوری قوم ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور یہ ایوان بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. اور جب بھی پاکستان کے اوپر کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا ہے تو اسی طرح نہ صرف پاکستان فوج کے جوان بلکہ پاکستانی قوم ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی ہے. اب یو ایس وزٹ کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب. اور جب میں بات کرتا ہوں تو تمام اراکین سے میری گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں. اگر کسی نے بھی کچہری کرنی ہے تو ایوان سے باہر جا کے بات چیت کرے. تو اسپیکر صاحب جب میں پرائم منسٹر صاحب کی یو ایس وزٹ کے اوپر بات کرتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اسپیکر صاحب دو چیزیں رانا تنویر صاحب اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں برائے مہربانی. کی تمام اراکین سے بھی میری گزارش ہے کہ جس نے بھی کچہری کرنی ہے اجازت ہے اس کو آرام سے باہر جا کے بات چیت کرے. جی یہاں پہ اسمبلی کا اجلاس کو احسن طریقے سے چلنے دے. جی جناب مراد سعید صاحب. جی اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب جب پرائم منسٹر صاحب کی یو ایس کے وزٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے تو میں ذرا کمپیریزن آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ دیکھیں کہ جب پہلے ملک کے وزیر اعظم امریکہ جاتے تھے اور آج جب عمران خان ملک کا وزیر اعظم بنا وہ امریکہ جا رہے ہیں. پہلے تو میں ذرا سابق نااہل وزیر اعظم کی بات کرتا چلوں کہ $4,60,000 لگا کے پورے کنبے کے ساتھ امریکہ کا دورہ خصوصی طیارہ پاکستان کا لے کے جا کے کرتے ہیں. وہاں پہ ان کو کیا ملتا ہے؟ کیا کشمیر کے اوپر بات ہوتی ہے؟ جواب ہے نہیں. کیا پاکستان کا بیانیہ دنیا تک پہنچاتا ہے؟ جواب ہے نہیں. لیکن جواب میں کیا ملتا ہے؟ میں ذرا دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرمپ صدر بنا تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ پاکستان کو دھمکیاں دی، یہاں پہ ڈانٹ ان کو پلائی. اور یوسف رضا گیلانی پیپل پارٹی کے دوست ابھی بات کر رہے تھے، یوسف رضا گیلانی تو امریکن سفیر سے ملتے ہوئے ان کو کہتا ہے، وکی لیکس میں یہ ساری چیزیں آ گئی، وہ وہاں پہ جا کے کہتا ہے کہ آپ ڈرون حملے فاٹا میں کرتے جائے، ہم پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کریں گے، گھر چلے جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے. یہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے وہ ان کو کہتے تھے کہ ڈرون حملے کرتے جائے. کیا پاکستان کے شہیدوں کے حوالے سے کبھی بات ہوئی؟ کیا پاکستان کے جو 70,000 شہید ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں پیش کیے اس کے حوالے سے کبھی بات ہوئی؟ کیا کشمیر، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کبھی بات ہوئی؟ کیا دنیا کے امن کے لیے جو پاکستان نے کوششیں کی، قربانیاں دی، 7,000 سیکیورٹی اہلکار ہمارے شہید ہوئے، اس کا کبھی ذکر ہوا؟ ذکر نہیں ہوا. قربانی بھی ہم دیتے، ہمارے جوان بیٹوں کی لاش پہ ہمارے کاندھوں پہ، لیکن اس کے باوجود دہشت گرد پاکستان، لیکن کہ ہمارے جو قیادت تھی اس وقت وہ کرپٹ تھی، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہاں پہ جاتے تھے، ان سے NRO مانگنے کے لیے جاتے تھے. آج عمران خان گیا، ٹرمپ بھی کہتا ہے، دنیا بھی بات کرتی ہے، کشمیر کی بات کرتے ہیں، کشمیری مظالم کی بات ہو رہی ہے. وہاں پہ پاکستان کا بیانیہ جو حقیقی بیانیہ ہے کہ ہاں پاکستان دنیا میں دہشت گرد نہیں، پاکستان دنیا کے امن کے لیے سب سے زیادہ کردار ادا کرنے والا ملک ہے. ہمیں اس بات پہ فخر ہے. اور میرے پاکستانی جو امریکہ کے اندر ہے، اسپیکر صاحب میں سوچ رہا تھا کہ آج بات ہوگی، آج اپوزیشن بھی بات کریں گے، آج ان کو بھی خوشی محسوس ہوگی. قیادت چھوڑ دے، میں ان MNAs کی بات کر رہا ہوں، ان کو خوشی ہونی چاہیے تھی کہ وہ پاکستانی غیرت مند سر
جو ان کی قیادت کے کرپشن کی وجہ سے دنیا میں جھکے ہوئے تھے. جب عمران خان امریکہ گیا آپ نے 30,000 پاکستانیوں کا استقبال دیکھا کہ ان کے سر اٹھ گئے, فخر سے اٹھ گئے. انہوں نے دیکھا کہ آج عمران خان ایسا لیڈر آیا ہے جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پاکستان کی بات کر رہا ہے. وہ پاکستانی جو دنیا میں سب سے زیادہ محنت کر رہے ہیں اور اپنی ریمیٹنس پاکستان بھیج رہے ہیں, یہ وہاں پہ جا کے پراپرٹیز بناتے تھے, پاکستانیوں کے سر جھکائے تھے. وہاں پہ کوئی, آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے ایک اور بات بھی کی تھی. عمران خان نے 30 اکتوبر 2011 مینار پاکستان میں 3 وعدے قوم سے کیے تھے. ایک وعدہ کہ میرے پاکستانیوں, میں پورے مجمع کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کے وعدہ کرتا ہوں کہ عمران خان نے اللہ کے سوا نہ کسی کے سامنے سر جھکایا ہے اور میرے پاکستانیوں نے آپ کا سر جھکائے گا. دنیا میں ثابت کر دیا اور یہی بات جا کے امریکہ میں بہتور آئی کہ میں دوستی کروں گا لیکن غلامی نہیں, جس طرح کے یہ پاؤ پڑتے تھے. دوستی اور غلامی میں فرق ہوتا ہے. یہ 30 اکتوبر بھی کہا تھا, اور جب یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں بیٹھے وہاں پہ بات کر رہے تھے تو وہاں پہ کیا کہا کہ عمران خان اور پاکستان آپ کے ساتھ برابری کی سطح پہ تعلق رکھے گا. یہاں پہ ہم ایڈ کے لیے نہیں, یہاں پہ ہم ٹریڈ کی بات کریں گے, یہاں پہ پاکستان کی عزت اور وقار کی بات کریں گے. پہلی دفعہ پاکستانیوں نے یہ مناظر دیکھے. اور ایک اور چیز عمران خان کا وعدہ تھا, عمران خان کا وعدہ تھا کہ گرین پاسپورٹ کی قدر اور عزت احترام میں اضافہ ہوگا. آج الحمدللہ یہ قطری خط لے کے آتے تھے. جب عمران خان قطر گیا تو پاکستانیوں سے مخاطب ہو گئے. جو سعودی عرب میں جاتے تھے اپنی مل لگانے کے لیے, عمران خان گئے تو سعودی فرینڈز کو کیا بات کرتے ہیں؟ عمران خان کہتے ہیں کہ میرے پاکستانیوں کا خیال رکھنا مزدوروں کا, وہ میرے دل کے بڑے قریب ہے. وہ جو پاکستانی جیلوں میں مقید ہے ان کی رہائی کے لیے احکامات جاری کر دے, اور احکامات جاری ہو جاتے ہیں. یہ پاکستان ہے, یہ نیا پاکستان ہے, یہی پاکستان بدل رہا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو دنیا عزت اور وقار سے دیکھ رہی ہے. اس طرح نہیں ہو رہا کہ کبھی ٹویٹ آیا آپ جھکے ان کے سامنے, یہ نہیں ہو رہا کہ کبھی ایک ان کی سیکرٹری آف اسٹیٹ آ جاتا ہے, یہ ساری لائنوں میں کھڑے ہو کے ادب کے ساتھ جھک جاتے تھے, وہ حکم دیتے تھے. اور یہ منو امر ہمیشہ کیا لفظ استعمال کرتے تھے, وہ ڈو مور ڈو مور ڈو مور. اور یہ وہاں پہ جا کے کیا کہتے تھے کہ سر اور کوئی حکم اور کوئی حکم اور کوئی حکم. عمران خان گیا, انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا. دوسری بات, ایک اور بات کرتے ہیں, اور عمران خان کے حوالے سے اور جو اس وقت پاکستان کا جس انداز سے مقدمہ لڑ گیا, میرے خیال سے اسپیکر صاحب پوری عوام کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اپنے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے کہ جو ان کی وجہ سے پاکستان کی تذلیل ہوتی تھی, آج اللہ نے ہمیں عمران خان کی وجہ سے عزت دی. دوسری بات ہوئی, میں اس کی طرف آتا ہوں. دوسری بات ہوئی, پہلے اپوزیشن لیڈر اٹھے اسپیکر صاحب. اپوزیشن لیڈر نے کیا کہا؟ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ میں کسی سے جیل ملنے کے لیے جا رہا تھا, وہاں پہ نہ بیڈ تھا, نہ اچھا میٹرس تھا, نہ اے سی تھا. میں دل میں سوچ رہا تھا کہ جیل کی بات ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کسی 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے کی شکایت ہو رہی ہے. اسپیکر صاحب انہوں نے مذاق بنے ہوئے. اگر عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ ایک عام بندہ جس نے روٹی چوری کی تھی اور آپ نے ان کو جیلوں میں ڈالا تھا, ان کے لیے تو آپ پولیس کے ڈنڈے برسا دیتے ہیں, ان کے اوپر مظالم کرتے ہیں. لیکن جو آپ نے ارباہ لوٹا ہوئے اس کے اوپر آپ جیل چلے جاؤ تو اے سی خراب ہونے کی شکایت, 60 انچ ٹی وی لگا دو اس کی شکایت, یہاں پہ میٹرس جو ہے وہ نرم و نازک نہیں ہے اس کی شکایت. خدا کا خوف کرے, جیل گئے ہیں, وہ پیسہ لوٹا دے, وہ پیسہ لوٹے رہے اور چلے جائے. اب شہباز شریف نے اس کے حوالے سے بات نہیں کی, بات ہونی چاہیے. شہباز شریف نے جو نیب کورٹ میں کہا ہے اس کے سامنے کہ میرے بچوں سے پوچھے, مجھے کچھ پتا نہیں ہے. ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو باہر جائیدادیں بنی ہے, یہ جو ٹیٹیز آ رہی ہے, یہ کیوں آ رہے ہیں؟ شہباز شریف جواب میں دیکھتے ہیں کہ میرے بچوں سے پوچھے. مجھے یاد آ گیا وہ سابق نائب وزیر اعظم پہلے کہتے تھے کہ لندن کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, پھر اس کے بعد باپ نے کہا کہ بچے جواب دیں گے, بچے نے کہا کہ باجی جواب دے گی, باجی نے کہا کہ دادا جواب دے گا, دادا قبر میں, پوچھو کس سے پوچھنا ہے. اسپیکر صاحب یہ مذاق بنایا ہے. ایک کام کرے, کام یہ کرے اسپیکر صاحب, کام ایک کرے کہ جو پیسہ ملک کا آپ نے لوٹا ہے
وہ پیسہ واپس کر دے. لندن جانا ہے, امریکہ جانا ہے, آپ کی مرضی ہے, جدھر بھی جانا ہے. آخری چیز اسپیکر صاحب آخری چیز یہ کہ انہوں نے ابھی دورے کی بات کی. الحمدللہ پاکستان کو تو عزت ملی, لیکن میں ایک اور چیز اور ایک سوال ایوان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور قوم کے سامنے. میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ بل ان کو بھیجیں گے, اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بل بھی ان کو بھیجیں گے. 5 کے آفیسز ان کے یوسف رضا گیلانی کے اور زرداری جس کے اوپر فیک اکاؤنٹس کے کیسز چل رہے ہیں, جس نے ملک کو بے دردی سے لوٹا, اس کے کیسز چل رہے ہیں. اس کو کتنی سیکیورٹی یہ دیتے ہیں جب وہ صدر نہیں رہا؟ تو میں یہ ڈیٹیل قوم کو بتانا چاہتا ہوں. زرداری کو 2015 میں 656 پولیس اہلکار اس کی حفاظت کے لیے اور 246 پولیس کی گاڑیاں مہیا کی گئی. 2016 میں ان بچاتے ہوئے وہ ملک سے باہر چلے گئے. لیکن 2017 میں 820 پولیس اہلکار, 164 پولیس کی گاڑیاں اس کی حفاظت کے لیے, 790 2018 میں پولیس اہلکار, 158 گاڑیاں اس کی حفاظت کے لیے. 2018 کے اختتام میں 790 پولیس اہلکار اور 158 گاڑیاں زرداری جب صدر بھی نہیں تھا اس کی حفاظت کے لیے. تو اسپیکر صاحب, جو ملک کو لوٹتا ہے اس کو سیکیورٹی کے نام پہ ارباں روپے لگایا گیا. اس کے اے سی کے اوپر پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے. اس کے بیڈ کے اوپر اسد بھائی آپ نہیں تھے, ابھی اپوزیشن لیڈر گیلا کر رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ کو اچھا میٹریس نرم و ملائم وہ نہیں ملا ہوا, اس کے اوپر شکایت ہو رہی تھی. جہاں پہ آپ نے اس طرح ملک کو لوٹا ہوا ہے, اسپیکر صاحب ان کو ان چیزوں کا جواب دینا ہوگا. یہ اس کے اوپر بات کرے, پالیسی کے اوپر بات کرے. خدا کے لیے ہم سے پوچھئے کہ 1 سال میں آپ نے عوام کے لیے کیا کیا. یہ فریاد لے کے آنا, پروڈکشن آرڈر کے اوپر لڑنا, اے سی کے اوپر لڑنا, 60 اسکرین کے ٹی وی کے اوپر لڑنا, یہ چیزیں چھوڑ دے. آئے سب مل کر قوم کے اوپر بات کرے. اسپیکر صاحب اپنی بات ختم کرتے ہوئے اسپیکر صاحب میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. ابھی سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے. کل آپ نے ایک منظر دیکھا اسپیکر صاحب کہ جو جمہوریت کا راج الاپتے ہیں, جو پپو اور ابو کے کرپشن بچانے کے لیے نعرے لگاتا ہے, پارلیمنٹ میں بات کرتا ہے. کل ہمارا علمگیر مسعود یہاں پہ ایک ایم این اے بیٹھا ہوا ہے, ہمارے علمگیر مسعود کو صاف پینے کے پانی کے مسئلے کے اوپر اس نے بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ کی 12 سال سے حکومت ہے سندھ کے اندر, سندھ گٹر بن چکا ہے, وہاں پہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. اس کا جواب دے, ہمیں پانی دے, ہمیں تعلیم دے, ہمیں صفائی دے, ہمیں ہمارا حق دے. اس کو نہ صرف ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے بلکہ 40 ساتھیوں سمیت اس کو جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے. یہ ہے ان کی جمہوریت. ان کو شرم آنی چاہیے کہ اگر اپنے حق کے لیے آپ آواز اٹھاتے ہو, ان کے اوپر اس قسم کی حرکتیں آپ کرتے ہو. اسپیکر صاحب, جمہوریت ان کے لیے ڈرامہ ہے. ان کی نزدیک جمہوریت لوٹ مار کا نام ہے. ان کی نزدیک جمہوریت کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہر پل کا ہو, ہر پل کا ہو, ہر سڑک کا ہو, بے دڑک کا ہو, اور یہ ان کے نعرے ہیں. اسپیکر صاحب, اب حقیقی جمہوریت آ رہی ہے. یہ علمگیر مسعود کو بھی بولنے دے کہ اپنے حق کی بات کرے, اپنے مسئلوں کے اوپر بات کرے, کراچی کے مسائل کے اوپر بات کرے, وہاں پہ اپنا حق ان سے مانگے. اور اسپیکر صاحب, ان سوالوں کے بھی جواب دے. آئے سب مل کر ملک کی بات کرے. یہاں پہ بات پروڈکشن آرڈر کی نہ ہو, یہاں پہ بات اپنے کرپشن کی دفاع کی نہ ہو, بات ہو معیشت کی, بات ہو فارن پالیسی کی, بات ہو غربت کے خاتمے کی, بات ہو اپنے 2.5 کروڑ بچے کو تعلیم دینے کی, بات ہو اپنے صحت کے نظام کو بہتر کرنے کی, بات ہو ملک کا عزت اور وقار بحال کرنے کی, بات ہو کہ عمران خان کی وجہ سے پاکستان کی گرین پاسپورٹ کی قدر بڑھ رہی ہے, اس کی. شکریہ اسپیکر صاحب. جی